मौजूद हूँ हटिया वाला के मकाम पर और आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं वो बड़ी तादाद में आर ओ ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और अपने अपने कारकुनान के साथ रैलियों की शक्ल में आ रहे हैं और कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे बलदियाती इंतखाबात के हवाले से कि ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्या जनरल इलेक्शन की तरह इनके साथ किए गए वादे जो बलदियाती इंतखाबात में वो पूरे किए जाएंगे या एक बार फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक उम्मीदवार मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पीटीआई की तरफ से जो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आ रहे हैं, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो क्या आप आज़ाद लड़ेंगे या दूसरे उम्मीदवार के हक में बैठ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, हम पहले से मेरे ख्याल में कोई 10-12 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं हम लोग। तो पिछली 2 दफ़ा में 2016 के इलेक्शन में और 2021 के इलेक्शन में असम्बली के जो इलेक्शन थे, जनरल जो इलेक्शन थे, उनके लिए अप्लाई कर चुका हूँ टिकट के लिए। तो मुझे टिकट दोनों बार नहीं मिला, मैं फिर भी पार्टी के साथ चलता रहा हूँ। तो इस दफ़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो मेरी पार्टी जिसके हक़ में फ़ैसला करती है, मेरी जो पार्लिमानी बोर्ड है जो, या हमारी जो सीनियर क़यादत है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उसको जितवाएँगे। तो बाकी ये है कि जो वादों की बात है, तो इंशाल्लाह अभी हमारी जो है ना गवर्नमेंट है उसको कोई 1.5 साल हुआ है, तो उसमें बीच से काफ़ी इंस्टेबिलिटी भी रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको पता है, तो उस वजह से काम नहीं हो सके। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इन 4 सालों में इंशाल्लाह वो सारे वादे पूरे होंगे। तो इसी तरह जो बलदियाती इंतखाबात की आप बात करते हैं, तो ये इक़्तिदार की निचली सतह का जो प्रोसेस है, इसमें निचली सतह के वार्ड के लोग और आपके यूसी के लेवल के लोग और जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल और ज़िला कौंसल के जो आपके चेयरमैन लोग होंगे, ये जो टीम है, ये लोग मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी से अपने टारगेट अचीव करें। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। बहुत होना चाहिए, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। जी, आप किस बिल्कुल जमात को ज़रूरी। सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? विश्व को तो हम आसिफ की ज़ात के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आसिफ किस जमात? पीटीआई को? ये पीटीआई के हैं, हम आसिफ की ज़ाती की उसकी ये मैच्योर बचा है, इसको आगे आना चाहिए। हम तो पीटीआई क्या जो पीटीआई ने जो अभी तक ऐलानात किए उनमें से तो हटिया वाला में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लग सका, तो क्या बलदियाती इंतखाबात के बाद आप कहते हैं कि पीटीआई काम करेगी? ये तो लोकल सतह पर जो काम है ये बलदियाती करते हैं, यही कर सकते हैं। ये जो हाई लेवल पर जो है वो करने हुकूमत करती है, जो गांव की सतह पर होता है, यूसी की सतह पर, तो वो तो हमारे ये छोटे लोग करते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बलदियाती जो इंतखाबात हैं वो बुनियादी तौर पर लोगों की ग्रास रूट पर एक नर्सरी होती है। इन ज़ालिमों ने गुज़श्ता 31 साल से जो लोगों को मारूम रखा और सियासी तरबियत और तामीर तरक्की में जो रुकावट का बास बना, हम इमरान खान के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने इंतहाई बदतर हालात के बावजूद भी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने के बाद जो बलदियाती इंतखाबात किया है, इससे तामीर और तरक्की का बहुत इनकलाबी दौर शुरू होगा और आज़ाद कश्मीर में अब नौजवानों लोगों को जब क़यादत मिलेगी, उसके सबरात जो है मुल्क और कौम के आप लिए। क्या कहते हैं कि जो उम्मीदवार हैं, जो तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन हैं, पार्टी मेरिट पे टिकट देगी या फिर एक बार जो नए शामिल होने वाले हैं उनको टिकट जाएगी? लेकिन जी पार्टी में मेरिट डिमेरिट की बात नहीं होती। मेरिट पॉलिटिकल तौर पर ऐसा होता है कि जो आदमी सर्वाइव कर सके उसके लिए लोग भी साथ होते हैं, पार्टी भी साथ होती है। ये मेरिट की बात अगर हो तो वो जो है ना वो थोड़ा तो मेरिट पे नहीं तकसीम होंगे। नहीं मेरिट जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं एस एच एडवोकेट साहब, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और यूसी गोराबाद से आज कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आ रहे हैं। और ये दीवान अली खान चकता जो वज़ीर तालीम है, उनके फर्स्ट कज़न भी है। इनसे हम बात करेंगे क्या इनको अगर पार्टी टिकट देती है तो ये इलेक्शन तो लड़ेंगे, अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या ये अपने जो मुखालफ उम्मीदवार हैं उसके हक में बैठेंगे, और जो आवाम के साथ जनरल इलेक्शन में वादे किए गए हैं और जो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से वादे किए जाएंगे उन पर ये कितना अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आए, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान में पैगाम देना चाहता हूँ कि कल इमरान खान साहब की मकबूलियत से खाइफ होते हुए जो टेक्निकल नाकआउट का उन्होंने मंसूबा बनाया, अल्लाह करेगा ये उन्हीं के गले पड़ेगा, इमरान खान इस मामले में भी सुरखरू होगा। उसके बाद मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि आपने चूँकि मेरा तारफ़ एक एतबार से जो करा दी है कि दीवान अली खान चुगताई साहब के करीबी अजीज़ हैं, उसके अलावा भी अल्लाह ताला के फजल करम से पीटीआई में एक वर्थ रखते हैं। पीटीआई चूँकि अवामी जमात है, इस वक्त बरसर इक़्तिदार होना और अलग एक टॉपिक है, लेकिन पीटीआई का एक मंशूर है कि अवामी खिदमत के जज्बे से तहरीक इंसाफ मैदान में आई थी और उसी जज्बा को, उसी अज़म के साथ हम लेकर आगे बढ़ेंगे।
میرے دادا مرحوم منشی علی گور خان صاحب, اس کے بعد ان کی اس لیگیسی کو میرے تایا سردار علی خان چغتائی صاحب مرحوم نے سنبھالا. ان کی وفات کے بعد دیوان علی خان چغتائی صاحب کے ساری یہ سہرا گیا. اور اس کے بعد یو سی لیول کی حد تک میں چونکہ امیدوار کی حیثیت سے آیا ہوں, اور وہ اس لیے آیا ہوں کہ عوامی خدمت کا ایک جذبہ جو نسل در نسل ہمارا چلا آ رہا ہے, اسی جذبہ کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز عوامی توقعات کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ نے آ چکے دیکھا کہ عوام کے ایک جمع غفیر ہمارے ساتھ ہے, یو سی کے تمام نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر حلقہ جات سے بھی لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں, لوگوں کے اپنے معاملات ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. تیسرا جو سوال آپ کا ایک سوال کا ایسا تھا کہ کیا دیگر کوئی مد مقابل اگر تحریک انصاف کا امیدوار ہے تو اس کو ٹکٹ کی صورت میں ہم کیا کریں گے. ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں. پہلے تو ہم خود دعوے دار ہیں کہ ٹکٹ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چونکہ حق بنتا ہے اور ہمیں ملے گا. پھر بھی اگر پارٹی نے کوئی اس قسم کا فیصلہ کر دیا تو ہم پارٹی کے ڈیکورم کو کی وائلیشن نہیں کریں گے. اور سب چونکہ ہم لوگ تو بالکل گھر سے ہم نے شروعات کی ہے, تو ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اگر وائلیشن کریں گے تو باقیوں کو بھی موقع ملے گا. ہم نہ خود وائلیشن کریں گے اور تمام اپنے کارکنان سے ہم گزارش کریں گے فرداً کہ پارٹی کے ڈیسیژن کے ساتھ سٹینڈ لینا ہے, کھڑے ہونا ہے. اگر میرے مد مقابل کو پارٹی کا ٹکٹ مل جاتا ہے تو میں اپنے ٹکٹ کے پیچھے چلوں گا, اس کے پیچھے چلوں گا جس کو ٹکٹ ملا. بہت شکریہ. مطلب آپ جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دیتی ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے, اس کے حق میں آپ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جو وعدے کیے گئے ہیں عوام سے وہ پورے کریں گے. سر وعدوں کا سلسلہ ہمارا آج کا نہیں ہے. ہم نے 1932 سے اپنی سیاست شروع کی ہے اور تب سے ہم وعدے وفا کرتے چلے آ رہے ہیں. تبھی تو لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں اور لوگ ساتھ چل رہے ہیں. تو وہ خالی وعدے ہم نہیں کر رہے, ہم عمل درآمد کرتے ہیں. آپ باقی دیگر سیاسی جماعتوں کا حوال دیکھ لیں, جنہوں نے وعدہ خلافیاں کی, آج وہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتے ہیں. ہم سینہ تان کے لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم بہت سے. شکریہ, تھینک یو. کچھ اور لوگ مسلم لیگ نون کے ایک رہنمائی غزالہ اشرف صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, خواتین ونگ کی صدر ہے. ان سے ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون بلدیاتی انتخابات میں کیا کرنے جا رہی ہے. بہت شکریہ مبارک مان صاحب. السلام علیکم. مسلم لیگ نون ظاہر ہے ہم بلدیات میں اتر رہے ہیں, تو ہم انشاءاللہ اپنے جو کینڈیڈیٹ میدان میں اتار رہے ہیں, ہم اپنی خدمت کے باعث جو ہم نے لوگوں کی خدمت کی, آگے ہم اس طرح کے امیدوار اتاریں گے جنہیں عوام سلیکٹ کرے گی. تو مسلم لیگ نون بلدیاتی انتخابات میں پوری طرح میدان میں اترے گی, لیکن اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی 5 سالہ جو حکومت رہی ہے, یہاں کے وزیر اعظم رہے ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب. عوام کو انہوں نے بڑا مایوس کیا. اب بلدیاتی انتخابات میں کیا منشور لے کے آ رہی ہے؟ جس طرح آپ نے بات کی عوام کو مایوس کیا, ٹھیک ہے. جو عوام کو مایوس نہیں کیا, زیادہ تر جو کارکنان تھے, اگر کسی کے ساتھ زیادتی یا فاروق صاحب کی طرف سے جو بھی ہوا وہ کارکنان کے ساتھ ہوا, عوام کے ساتھ نہیں ہوا. عوام کے لیے انہوں نے NTS, اس کے علاوہ جو انہوں نے میگا پروجیکٹ تو نہیں دیے نا. آپ اس 5 سالہ حکومت کے دوران دیکھیں نا, ہم کتنے کرائسس سے گزرے ہیں. کرونا جیسی وبا نے ہمیں گھیر لیا. اس کے بعد پہلے مختلف جب بھی ہم نے کام کوئی میگا پروجیکٹ انہوں نے سوچا تھا, اپنا ضلع بہت کچھ انہوں نے کرنا تھا, دینا تھا, یہ وہ بھی اعتراف کرتے ہیں, ہم لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں. لیکن اس دوران دیکھیں مختلف نیلم میں 2 دفعہ فلڈ آ گیا, ادھر آ گیا, پھر کرونا جیسی وبا نے گھیر لیا. تو میگا پروجیکٹ کے علاوہ بھی انہوں نے جو NTS ختم نبوت کا بل اور اپنی جو گڈ گورننس انہوں نے جو کیا ہے, شاید دوسرے بھی سارے کرتے, لیکن جو فاروق صاحب نے کیا ہے وہ شاید ہی کوئی کر سکے. بہت شکریہ. کچھ آزاد امیدوار بھی ہم دیکھیں گے کہ جن کے ساتھ ہماری بات ہو جائے, تو اگر کوئی آزاد امیدوار یہاں پہ موجود ہے تو ہم سے بات کر سکتا ہے. ایک اور یہاں پہ کھڑے ہیں شہری, کس کے ساتھ آئے ہیں آپ؟ سید احتشام حسین صاحب. مسلم لیگ نون PTI PTI کو ووٹ دیں گے, کس بنا پہ دیں گے؟ اس بنا پہ دیں گے کہ وہ ہمارے علاقے میں اچھا منشور لے کے آئیں. وہ کام علاقے کی وجہ سے دے رہے ہیں یا PTI کام اچھے کر رہی ہے اس وجہ سے دے رہے ہیں؟ کام اچھے کر رہی ہے اس وجہ سے دے رہے ہیں. کام اچھے کر رہی ہے. بہت شکریہ. یوسی پال سے مسلم لیگ نون کی امیدوار جویریہ حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا منشور لے کے آئی ہیں, کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں مسلم لیگ نون نے, جس کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب تھے ضلع سے, انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا. بلدیاتی انتخابات میں یہ کیا منشور لے کے آئی ہیں؟ السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ. اور آپ نے کہا کہ پچھلے 5 سالوں میں فاروق حیدر صاحب جو پرائم منسٹر رہے ہیں, تو وہاں جو میرا روڈ تھا
وہ 45 سال تک آج تک نہیں بنا تھا، اور وہ ہمارے مسلم لیگ نون کے ٹینیور میں بنا. اور اس کے بعد منشور یہ ہے کہ جو میرا وہاں پہ علاقہ ہے وہ بیکورڈ علاقہ ہے، وہاں پہ بچیوں کے تعلیم کے ایشوز ہیں، اس کے بعد ہیلتھ کے ایشوز ہیں. انشاءاللہ میں الیکشن جیت کے تو سب سے پہلے خواتین کے ایشوز پہ کام کروں گی. اور اسپیشلی میں الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور مسلم لیگ نون کا بھی شکریہ جو اگر میرے اوپر اعتماد کرے گی تو انشاءاللہ میں الیکشن جیت کے فاروق صاحب کو تحفے میں دوں گی. تھینک یو. بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں، یہ سابق صدر بھی ہیں پریس کلب کے. آپ صحافی بھی ہیں اور صحافت کو چھوڑ کے آپ سیاست میں آئے ہیں، ایسا کیوں کیا آپ؟ بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے تو میں مبارک اوان صاحب آپ کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سابق صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب ہٹیاں بالا کی حیثیت سے میں نے جو اپنے اندر جو چیزیں دیکھی اور اپنے علاقے کی، اور خاص طور پہ ہم نے ہٹیاں بالا جہلم ویلی کی خدمات کو جو ہے پچھلے 42 سال سے اس کو ذاتی طور پہ جو ہے وہ میرا لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور خاص طور پہ پریس میں آ کر اور جب ہم نے یہ دیکھا مرزا اسلم صاحب اور عارف کشمیری صاحب، اسی طرح ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کی موجودگی میں جو بہت کچھ سیکھا. اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہٹیاں بالا بلدیات ہے اور بلدیات کے اندر ہماری 5 سیٹیں تھیں، اب وہ 3 سیٹیں ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر ہمیں ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ تعالی ہٹیاں بالا کی خدمات کے لیے ہم وقت تیار ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرے لیے جو ہے وہ کوئی پارٹی، کوئی برادر یا کوئی میرے لیے نہیں ہے، لیکن بحیثیت میں ہٹیاں بالا کا ایک باسی ہونے کے ناطے میں یہ الیکشن کمشنر آف آزاد جموں و کشمیر ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں یہ لوگ آگے آئیں گے اور الیکشن جیت کر اور اپنے علاقے کے مسائل کو اچھے انداز سے لے کر یہ آگے چلیں گے. اور اس طرح جس طرح ہمارا مسائل کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بھی بات کی اور جلوس بھی آ رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ الیکشن ہے، اور جس طرح ہم اپنے علاقے میں گزشتہ 20 سال سے جو ہم نے الیکشن لڑے ہیں، ہم نے وہاں پہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں بھائی جو بھی جیتے گا ایک دن کا الیکشن ہے، اپنے گھروں کی رنجشوں کو لے کے آگے مت بڑھیں. بہت شکریہ. بالکل جی، بلدیاتی انتخابات کا انعقاد خوش آئندہ تمام جن لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی یہی کہہ رہے ہیں یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد انعقاد پذیر ہو رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں جو نوجوان ہیں اور آزاد امیدوار ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. یہی میرا لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ایک دن کے ہوں گے، اور ہمارا جو بھائی چارہ ہے وہ ساری زندگی کا رہے گا. سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں بلکہ بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھیں تاکہ ہمیں کشمیر ایک پرامن خطہ اور اس کا اچھا جو ہے امیج وہ دنیا کے سامنے جائے. آج کے پروگرام سے مجھے میرے کیمرہ مین عامر اقبال کے ساتھ دیجیے اجازت. نیکسٹ کسی پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.